السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی کئی درسوں میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کی انجام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق قرار دیا ہے، زکوٰۃ کے مال کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو آیت کریمہ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ بے شک زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مساکینوں کے لیے ہے اور ان اہل قرار کے لیے ہے جو اس کے اصولوں میں مقرر ہے، اصولی کرنے میں مقرر رہتے ہیں، اور ان کے لیے جن کی دل جتنا مقصود ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور گردن چھڑانے میں اور بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، اسی طرح سے مقروض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خود جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کسی کے لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق قرار دیا ہے، یعنی ہم اور آپ کسی کے لوگوں پر زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ فقیروں پر اور مسکینوں پر مال خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے۔ فقیر اور مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ اپنے بال بچے کے اخراجات کو پوری کرے، اپنے بیوی بچے کے اخراجات کو پوری کرے، اتنا مال نہیں ہے۔ ان لوگوں پر آپ زکوٰۃ کے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ شخص جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ کے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی شخص کا دل جیتنے کے لیے، یہاں مفسرین کرام نے کہا کہ یا تو نو مسلم جو نیا اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو مسلمان اسلام ہی میں رکھنے کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یا تو کوئی شخص اسلام قبول کریں گے بول کے امید ہے کہ اگر ان کے پیچھے ہم خرچ کریں گے، ان کے ساتھ اچھا رہیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے، تو ایسے شخص پر بھی آپ اپنا زکوٰۃ کے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گردن آزاد کرنے میں، یعنی غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے میں آپ اپنے زکوٰۃ کے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بے گناہ قیدیوں کو جو قید خانے میں ہیں، بند ہے، ان لوگوں کو چھڑانے پر آپ اپنا زکوٰۃ کے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مقروض آدمی جو بہت زیادہ قرض دار ہو چکا ہے، ان پر قرض ہو چکا ہے اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اس قرض کو چکائے، آپ ان پر اپنا زکوٰۃ کا مال خرچ کر کے ان کو قرض سے رہائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر جو سفر کر رہے ہیں، اگر سفر کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ ان کے مال ختم ہو گیا، یا تو وہ مال گم ہو گئی، چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، تو آپ ایسے مسافروں کو اپنے زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر، غنی لوگوں پر، صاحب نصاب پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق قرار دیا ہے۔ آپ اور ہم ایسے لوگوں پر اپنے زکوٰۃ کے مال جو ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صاحب نصاب والے اپنے زکوٰۃ کے مال جو ہے مستحق لوگوں پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ کے مال کو مستحق لوگوں پر صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔